تو میں نے آپ کو اس معاملے میں چیف منسٹر نے کی تو میں نے آپ تک بات پہنچائی. اور وادی میں ہی کیا پورے جموں کشمیر میں، جموں میں بھی لوگ اس کینسر کے مرض سے لڑائی لڑ رہے ہیں، اور بڑی خطرناک لڑائی ہے، بہت مشکل ہے، مگر اگر ساتھ کمال کا ہو، لوگ یقین اور بھروسہ دینے والے ہو تو کوئی لڑائی مشکل. ایک کینسر پیشنٹ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا. میری ملاقات اچانک اس کینسر پیشنٹ سے ہوئی، اور مجھے معلوم نہیں کہ ایک بچی تھی اور ان کی امی ان کے ساتھ. بچی کی عمر 14-15 سال کے قریب قریب ہوگی، اور میں نے جب ان کو پریشان دیکھا تو میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں رہنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی. اب ظاہر سی بات ہے، میں ایک جرنلسٹ ہوں، زیادہ سے زیادہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کی کہانی دنیا کو سنا سکتا ہوں، یا اگر میں کسی کو جانتا ہوں تو چلو اس تک آپ کی بات پہنچا سکتا ہوں. اب جو وسائل میرے پاس تھے ان وسائل کے مطابق میں نے وہ بات چیف منسٹر عمر عبداللہ تک کسی طریقے سے پہنچائی. آپ یقین نہیں مانیں گے کہ ان تک جب بات پہنچی ہے، اس بات کے پہنچنے کے مجھے لگتا ہے 15 منٹ کے بعد مجھے اس بچی کی جو امی ہیں ان کا ٹیلی فون آیا. انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں رہنے کے لیے جگہ مل گئی ہے. اب جب انہوں نے یہ کہا تو مجھے خوشی ہوئی کہ چلیے کم سے کم اس بچی کو رہنے کے لیے جگہ ملی. اور خوشی اس بات کی بھی ہوئی کہ اب مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں کہ اس بچی کے ساتھ کیا پریشانی ہے، وہ جگہ کیوں تلاش کر رہے تھے. تو ان کی امی نے ہی مجھے فون پر ہی کہا کہ بہت بہت آپ کا شکریہ، میری بچی ایک بڑی خطرناک بیماری کے ساتھ جوجھ رہی ہے. میں نہیں جانتی ہوں کہ یہ میری بچی کتنے سال اور میرے ساتھ رہے گی، لیکن آج جو آپ نے ہماری مدد کی ہے اس سے ہماری امید بندھی ہے، اس سے ہمارا یقین بڑا ہے، اس سے ہمارا بھروسہ بڑا ہے. میں نے فوراً کہا کہ اس میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کو شکریہ ادا کرنا ہے تو آپ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیجئے، کیونکہ کچھ لوگ جنہیں میں جانتا ہوں انہوں نے یہ بات ان تک پہنچائی، اور انہوں نے اس بات کا مجھے لگتا ہے نوٹس لیا ہے، اور فوراً جہاں پر بھی انٹروین کرنا تھا انٹروین کر کے آپ کو یہ جگہ، یہ اسپیس دلوائی. اب اس کے بعد ان کی امی نے مجھے کہا کہ میری بیٹی جو ہے وہ کینسر سے لڑائی لڑ رہی ہے، وادی کی رہنے والی ہیں. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ نام کہاں کی رہنے والی ہیں کیا ہے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. جن لوگوں کو ان کی مدد کرنی چاہیے تھی ان لوگوں نے مدد کی، اور وہ بچی زیر علاج ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ نے چاہا تو اس کو شفا ملے گی، وہ اپنے گھر واپس آئے گی خیریت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ اپنے گھر واپس آئے گی اور ایک لمبی زندگی جیے گی. مجھے انشاءاللہ اس کی پوری امید ہے. مگر یہ کہ سیاستدانوں کا دل نہیں ہوتا، سیاستدانوں تک بات پہنچے اور اس کے بعد وہ کچھ نہ کریں تو ہم کہیں کہ یہ سخت اور تنگ دل کے مالک ہیں تو بات بنتی ہے. لیکن اگر سیاستدانوں تک بات پہنچی ہے اور اس کے بعد اس بات کے پہنچنے کے فوراً بعد وہ اس مسئلے میں کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے فوراً اس معاملے کا نپٹارہ کرتے ہیں تو آپ تک بات پہنچانا بہت ضروری ہے. اب ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ اب یہ بات ہوئی تو آپ نے آج کیوں پہنچائی. مقصد اصل میں آپ تک آج یہ بات پہنچانے کا یہ تھا کہ مجھے اس بچی کی امی کا فون آیا. انہوں نے مجھے کہا کہ میری بیٹی کی سرجریز ہوئی ہیں، اور ان سرجریز کے بعد اب ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ فی الحال خطرے کی کوئی بات نہیں، آپ کی بچی فی الحال ٹھیک ہے، اور اب آپ کو 6 مہینے بعد ہمارے پاس آنا ہے اور ہم دیکھتے رہیں گے کہ کتنی امپرومنٹ ہوگی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو بات آپ نے کہی تھی کہ آپ کے بچے ایک لمبی زندگی جیے گی، مجھے لگتا ہے کہ شاید انشاءاللہ وہ بات سچ ثابت ہوگی. میں نہیں جانتا، کینسر ایک بڑا مہلک مرض ہے، بہت مشکل ہے وہ لڑائی لڑنا، لیکن میرے آس پاس بہت سارے لوگ ہیں جن کی میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں. میرے آس پاس میں میرے ایک رشتہ دار نے 17 سال کینسر سے لڑائی لڑی، 17 سال جنگ لڑی ایک عورت نے، اور 17 سال کے بعد وہ اس سے جنگ ہار گئی. ان کا حوصلہ، ان کی ہمت دیکھ کر کئی بار میں بھی حیران ہو جاتا تھا. ہر محفل کی جان تھی وہ، شادی ہوتی تو وہاں ہوتی، کسی کی یہاں کوئی دعوت ہوتی تو وہاں ہوتی، کسی کے یہاں افسوس کا موقع ہوتا تو وہاں ہوتی، کسی کے یہاں کوئی پریشانی ہوتی تو وہاں ہوتی. شاید ہی کوئی جگہ ایسی تھی جہاں میں نے ان کو نہ دیکھا ہو. ہر فیملی فنکشن کا وہ حصہ تھی، اور وہ آخری لمحات بھی جو ان کے تھے نا وہ بھی ایک بہادر نڈر عورت کے لمحات تھے. اور ویسے بھی میں
مانتا ہوں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جھیلنے کی اور لڑنے کی جو طاقت بخشی ہے وہ کمال کی ہے۔ مرد اپنی طرح سے لڑتا ہے، مرد اپنی طرح سے چیزوں کو جھیلتا ہے، لیکن عورتیں، ہم جس سماج میں رہتے ہیں اس سماج میں جو کچھ جھیلتی ہیں وہ انہی کا کلیجہ ہے۔ وہ سب کچھ جھیل کر بھی جو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، وہ سب کچھ جھیل کر بھی وہ جس پیار اور محبت اور جس شدت کے ساتھ آپ کی فکر کرتی ہیں وہ کمال ہے۔ تو آپ تک بات پہنچانے کا مقصد صرف یہ کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ تک بات پہنچی اور انہوں نے اس معاملے کی سنگینی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس بچی کی نہ صرف مدد کی بلکہ اپنے دفتر کو کام پہ لگایا کہ بھائی مجھ تک بات پہنچی ہے، اب کم سے کم یہ کیجئے کہ ہم اس بچی کی جتنی مدد کر سکتے ہیں ہم مدد کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے سیاستدانوں کے پاس دل ہوتا ہے ویسے میرے اور آپ کے پاس بھی ایک دل ہے۔ چلیے کوشش کرتے ہیں ہم لوگ بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے کہیں پہ بھی اگر کوئی موقع ایسا بخشتا ہے کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں، کسی کو کسی تکلیف یا کسی پریشانی سے باہر نکال سکیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں وہ کام کر لینا چاہیے، ہمیں سوچنا نہیں چاہیے اس وقت۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کسی کی مدد کر سکتے ہو تو فوراً کیجیے، اور جیسے میں نے آپ کو اس معاملے میں چیف منسٹر نے کی تو میں نے آپ تک بات پہنچائی۔ اور وادی میں ہی کیا پورے جموں کشمیر میں، جموں میں بھی لوگ اس کینسر کی مرض سے لڑائی لڑ رہے ہیں، اور بڑی خطرناک لڑائی ہے، بہت مشکل ہے، مگر اگر ساتھ کمال کا ہو، لوگ یقین اور بھروسہ دینے والے ہو، تو کوئی لڑائی مشکل نہیں۔